بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عالمی طاقتوں، پاکستان کے طاقتور حلقوں، روایتی سیاسی مافیا اور ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی خواہش پر برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے ذاتی کردار پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے اور ایک ٹیبل سٹوری پیش کی گئی ہے۔ اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف الزامات ہیں، وہ تمام تر الزامات جو ماضی میں اس سے پہلے پاکستان کا روایتی میڈیا عمران خان صاحب پر، بشرا بی بی پر گزشتہ 3 برسوں سے مسلسل لگا رہا ہے، لیکن کوئی ثبوت پیش نہیں کر رہا۔ جنگ جیو گروپ اس بے بنیاد اور جھوٹی پروپیگنڈا مہم کو اچھالنے میں سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ پیش ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب اس وقت یہ رپورٹ جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہی ہے، پاکستانی میڈیا اس کو زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کو قتل کر کے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو دفنا دیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے تو صرف اس کو ایک آئی واش کے طور پر، اس کو چھپانے کے لیے، میڈیا کے اوپر ایک نئی ڈیبیٹ شروع کرنے کے لیے۔ پاکستانی عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ نواز شریف پاکستانی آئین کو قتل کر کے، آئین کو دفنا کر ایک بار پھر لندن فرار ہو چکے ہیں۔ پاکستانی عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ زرداری صاحب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید کیا کیا کارروائیاں جو ہے وہ ایکٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستانی عدلیہ کے اندر اس وقت ایک بھونچال کی سی کیفیت ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ترین جج صاحبان کے استعفوں کے بعد اب یہ لہر لاہور ہائی کورٹ تک بھی جا پہنچی ہے۔ وہاں پر بھی سینئر جج شمس محمود مرزا 2014 میں جن کی تعیناتی لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی تھی، 2028 تک ان کی مدت ملازمت تھی، ابھی 3 برس کے قریب عرصہ ان کے پاس موجود تھا، لیکن انہوں نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کچھ استعفے تیار ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے اندر مزید استعفے تیار ہیں، پشاور ہائی کورٹ، اسی طرح سے سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی مزید استعفوں کی آمد کے حوالے سے اطلاعات ہیں۔ اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر اس وقت آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھنے والے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تمام کے تمام ججز استعفیٰ دے دیں تو رہی صحیح جو اس وقت اگرچہ کریڈیبلٹی تو موجود نہیں، لیکن پھر بھی جو ایک نام نہاد قسم کا ایک آئین یا قانون بنا کر سپریم کورٹ یا ان ہائی کورٹس کی جانب سے وہاں سے تشریحیں کروائی جاتی ہیں، وہ مکمل طور پر بالکل ننگا ہو کر پاکستانی عوام کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ نیا عہدہ پاک فوج کے حوالے سے چیف آف ڈیفنس فورسز جو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، اس کا رد عمل فوج کے اندر، دیگر جو فورسز ہیں ایئر فورس اور نیوی کے اندر کیا ہوگا، بجائے یہ کہ ان تمام تر معاملات کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو، میڈیا کے اوپر ان تمام تر معاملات کے اوپر کوئی بات ہو، میڈیا نے اپنا فوکس، تمام تر فوکس اس جعلی گھٹیا، جسے ایک گندی رپورٹ کہا جانا چاہیے، جسے ایک لچر پن کی انتہا کہنا چاہیے، اور جو کہ اس وقت ایک سینئر صحافی اوون بینٹ جونز، نام ان کا بھی اس رپورٹ کے اوپر لکھا گیا ہے، لیکن ان کو جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا وہ ایک نام نہاد پاکستانی سینئر صحافی ہیں، بشرا تسکین صاحبہ۔ اور اگر بشرا تسکین صاحبہ کے گزشتہ 3 دنوں کے ٹویٹس اٹھا کر دیکھیں، جو کچھ وہ ٹویٹ کرتی رہیں یا ری ٹویٹ کرتی رہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو صورتحال مکمل طور پر واضح ہو جائے گی کہ اس وقت اس موقع کے اوپر ایسے حالات میں جب 27ویں آئینی ترمیم نے پاکستانی آئین کو دفنا دیا ہے، تو بجائے یہ کہ پاکستانی میڈیا اس کے اوپر بات کرے، پاکستانی میڈیا اس کے اوپر ڈائلاگ کرے، اس قسم کی گھٹیا، بے بنیاد اور پروپیگنڈا سٹوریز کیوں کی جا رہی ہیں، کس کی خواہش پر کی جا رہی ہیں، آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ اس کے چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو ہیڈ لائنز اس وقت جنگ جیو گروپ اور کچھ دوسرے گروپ جن کے اندر ARY گروپ بھی شامل ہے، وہ اس کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، وہ جناب میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ اس وقت استعفوں کے حوالے سے اور چیئرمین ڈیفنس فورسز کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے لندن جانے کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک ہیڈ لائن آج کے
اس وقت ٹی وی چینلز کی ویب سائٹ کی کہ بشریٰ بی بی حساس ادارے کی معلومات عمران خان تک پہنچا کر اعتماد جیتی رہیں. یہ ذرا نسبتاً اس کو ایک سوفسٹیکیٹڈ ہیڈ لائن آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جناب ایک ویب سائٹ نے لگائی اور کہا کہ برطانوی جریدہ یہ کہہ رہا ہے کہ بشریٰ بی بی حساس ادارے کی معلومات عمران خان صاحب تک پہنچا کر اعتماد جیتی رہیں. اس قسم کے باتیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں. ان باتوں کا مقصد کیا ہے, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے, اس بات کا اندازہ اس پوری رپورٹ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مقصد اس وقت ایک اور ڈیبیٹ پاکستان کے اندر پیدا کرنا ہے. یعنی ایک شخص, اسے آپ نے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے گزشتہ 3 برسوں سے, اس کی اہلیہ کو آپ نے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے, آپ اسے مائنس نہیں کر سکے. آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ آپ 26ویں ترمیم کر لیں, 27ویں کر لیں, 28ویں کر لیں, پاکستان کے اندر جب بھی صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے, عمران خان صاحب نے 2 تہائی اکثریت کے ساتھ یہ الیکشن جیتنے ہیں, اقتدار میں آنا ہے, اور اس کے بعد یہ سب کچھ مائنس ہو جانا ہے. اس لیے تو آپ جناب اس قسم کی جو ہے وہ تاحیات استثناء اور اس قسم کی ترامیم کروا رہے ہیں. لیکن آپ کا میڈیا, روایتی میڈیا اس وقت رپورٹ کیا کر رہا ہے؟ گھن آتی ہے ان کو دیکھ کر, شرم آنی چاہیے انہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کی توپوں کا رخ عمران خان صاحب کی جانب تھا, اور اس وقت جب ملک کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے تو یہ اس قسم کی ذاتی کردار پر کیچڑ اچھالنے والی جو رپورٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایئر ٹائم دے رہے ہیں. ایک اور اخبار اور ویب سائٹ کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اہم فیصلے بشریٰ بی بی کیا کرتی تھیں. او بھائی, اگر فرض کریں بشریٰ بی بی کیا کرتی تھی, آج کل کون کر رہا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں عوام کے نمائندے آپ ہیں, اور آپ سے فیصلے کون کروا رہا ہے؟ کیا یہ جو 27ویں یعنی ترمیم کو ووٹ دینے کا فیصلہ یہ نواز شریف نے خود کیا ہے؟ کیا آصف زرداری صاحب کی جانب سے یہ جو چیئرمین آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے ایکٹ پاس کیا جا رہا ہے, یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے؟ یہ فیصلہ ان سے کس نے کروایا ہے؟ ایک بچے کو, پاکستان کے ایک بچے کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے. اچھا, پھر جناب اس قسم کی خبریں کہ عمران خان نے اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشریٰ بی بی سے شادی کی, اور پھر آگے اس قسم کی چیزیں کہ جناب طیارے کی پرواز, تکریوں کا کنٹرول, گوشت, کالے جانور کی سر, کلیجی, پتہ نہیں کیا کچھ عملیات, جادو ٹونے, اس قسم کی خبریں جو الزامات پہلے بھی عمران خان صاحب کے اوپر لگائے جاتے رہے ہیں, اسی قسم کی خبروں کو لے کر ایک نیا تماشا جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہر پاکستان کا اخبار, ہر پاکستان کی ویب سائٹ اور ہر پاکستان کا ٹی وی چینل اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ آرڈر ہے نا, پیچھے سے کھینچا جا چکا ہے, کہا جا چکا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی سے متعلق شائع رپورٹ کی شریک مصنفہ کا حیران کن انکشاف. بشریٰ تسکین صاحبہ, ان کے متعلق کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ توہم پرستی کا شکار تھے, اور جناب جادو ٹونے سے حساب چلاتے تھے, اور جناب ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے رہنما کیا کر رہے تھے. یعنی اس وقت اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی کہ پاکستان کے عوام سے ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا. پاکستان کے اندر تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن فارم 47 کے ذریعے جعلی حکومت بنا دی گئی, اس کے بعد جعلی پارلیمان کے ذریعے جعلی ترمیم کر دی گئی, جعلی کورٹس نے انہیں 2 تہائی اکثریت دے دی, اس کے بدلے اپنی مرضی کے ججز لگا دیے. اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ جادو ٹونا کیا کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد پھر جناب مزید خاص طور پہ جنگ جیو گروپ اس حوالے سے سب سے آگے ہے. وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ کہتا ہے جی مرچیں جلانا, بکرے کے سر قبرستان پھینکوانا, بشریٰ بی بی کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کے گھر عجیب و غریب قسم کی رسومات شروع ہو گئی. اچھا, یہ وہ تمام تر خبریں ہیں جو اس سے پہلے وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا, چاہے جہانگیر ترین ہوں, علیم خان ہوں, اون چودھری ہوں, دیگر لوگ ہوں, ان سے متعلقہ لوگ ہوں, ان کے ذریعے مسلسل پاکستانی میڈیا کو فیڈ کی جاتی رہی جھوٹی خبروں کے طور پر. پہلے بھی عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا, اور اس پروپیگنڈے کا آغاز آج سے نہیں ہوا, بلکہ جب انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا پروگرام بنایا اپریل 2022 سے پہلے, بلکہ 2020 میں اس منصوبے کے اوپر عمل شروع ہو گیا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے طاقتور حلقے اور روایتی سیاسی مافیا, جنہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ بہت جلد ان کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ عمران خان صاحب بند کرنے جا رہے ہیں, اپنی بھرپور جو ہے وہ ڈیلیورنس کی وجہ سے, بھرپور نظام حکومت چلانے کی وجہ سے, اور اپنی بھرپور مقبولیت کی معراج کی وجہ سے, تو اس وقت انہوں نے یہ ساری پلاننگ شروع کر دی. یہ ساری چیزیں اس وقت بھی چھپ گئیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, باقاعدہ طور پر یہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں اس قسم کے لوگ بے بنیاد اور لچر قسم کی رپورٹ. لیکن اس کو نیا کر کے ایک بار پھر اکانومسٹ کے ذریعے چھپوانا اور بشریٰ تسکین جیسے کرداروں کو سامنے لانا, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بیانات کس کس کے ہیں, آپ حیران رہ جاتے ہیں. عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں عمران خان کی سیاست جھوٹ اور بہتان کے سوا کچھ نہیں تھی. یعنی ان کو آگے کیا گیا, پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں رہی, جناب وہاں سے بھی جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں, اور جو الزامات ہیں
وہ جناب باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، جیسے شہری رحمان کا بیان آ گیا کہ ہر فیصلہ، ہر تقرری کابینہ کے فیصلے بشرا بی بی کیا کرتی تھی. اب یعنی کوئی بھی ایک بندہ انہوں نے پارٹی کے اندر نہیں چھوڑا. طلال چودھری کا بیان آ گیا کہ جو سرکار جادو ٹونے سے چلے، اندازہ لگا لیں اس نے ملک کے ساتھ اور کیا 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 ہوگا. بھائی کیا کیا ہوگا آپ بتائیں. عمران خان صاحب اس ملک کی اکانومی کو کس جگہ چھوڑ کر گئے تھے؟ عمران خان صاحب پاکستان کے عدالتی نظام کو کس جگہ پر چھوڑ کر گئے تھے؟ عمران خان صاحب پاکستان کے سفارتی معاملات کو کس جگہ چھوڑ کر لکھ گئے تھے؟ آج آپ کس جگہ پر موجود ہیں؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ تبدیلی اور کرپشن کے خاتمے کے دعوے دار سے بشرا بی بی حلال کرپشن کرواتی رہی. بھائی کون سی کرپشن؟ کس جگہ آپ نے ثبوت پیش کیا؟ کون سے آپ نے ایسے دلائل دے دیے؟ کون سی عدالتوں سے ایسا فیصلہ آ گیا کہ جس نے جناب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جناب مجرم ثابت کر دیا؟ اب جنگ جیو گروپ اسی قسم کی ہیڈ لائنز کے برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ، عمران خان کی شادی اور انداز حکمرانی پر سوال اٹھ گئے. اور بھائی سوال تو اس بات کے اوپر اٹھ گئے ہیں کہ جس دن وفاقی آئینی عدالت کے جج حلف اٹھا رہے ہیں ایک غیر آئینی عدالت کے، جس دن وہ پہلے انتظامی احکامات جاری کر رہے ہیں اپنی مرضی کا رجسٹرار یا اپنی مرضی کا اسسٹنٹ لگانے کے حوالے سے، ان پر میڈیا کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی. جس دن اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ اس آئین کو دفنانے کے بعد ایک بار پھر 15 دنوں کے لیے خاموشی سے لندن فرار ہو گئے ہیں اور اپنی نام نہاد صحت کے مسائل کا حل وہاں سے کروائیں گے. چند دن پہلے بھی گئے ہیں اور اس کے بعد اب دوبارہ گئے ہیں، تو درمیانی عرصے میں واپس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ کان سے پکڑ کر انہی طاقتور حلقوں نے واپس بلایا کہ جناب لائن میں لگ کر آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنی ہے، اس لیے آپ واپس آ جائیں. ثابت ہو گیا وہ لندن پلان جس کا ذکر عمران خان صاحب 2022 کے اندر کرتے رہے اور بار بار کرتے رہے کہ ان کا پروگرام کیا ہے، کہ پہلے انہوں نے جناب اپنی مرضی کی طاقتور ترین جو ہے وہ عہدوں کے اوپر اپنی مرضی کی تعیناتیاں کرنی ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کرنے ہیں. اچھا اب یہ ڈسکس نہیں ہو رہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بڑی بغاوت کے آثار ہیں، 2 سینئر ترین جج چلے گئے اور کسی حد تک ڈان جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو ضرور رپورٹ کر رہا ہے کہ قومی سلامتی کا ڈھانچہ جو ہے وہ 1976 کے بعد اس کے اندر سب سے بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے، اور جو اس کے اوپر عسکری ماہرین ہیں، خاص طور پر جو ایئر فورس اور نیوی سے تعلق رکھنے والے سابق افسران ہیں، وہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا جناب اس ڈھانچے کو چھوڑ چکی اور دنیا نے ماضی سے سبق سیکھ کر اور ڈھانچے اپنا لیے. ہم ایک بار پھر اس قسم کا ڈھانچہ اپنانے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد کچھ سوالات اٹھ سکتے ہیں. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن جنگ جیو گروپ اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. اچھا جہاں یہ کہا جا رہا ہے اس قسم کے آرٹیکلز جو ہے وہ آ رہے ہیں سامنے غیر جانبدار تجزیہ نگاروں کی جانب سے کہ منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریزائن دے کر ایک تاریخ رقم کر دی، اور اب وہ ججز جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہیں انہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. اچھا اس قسم کی چیزیں آپ کو پاکستانی میڈیا کے اوپر نہیں نظر آئیں گی. اس قسم کی چیزیں آپ کو پاکستانی ویب سائٹس یا یہ جو روایتی ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر کوئی ڈسکس کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ حامد میر ہوں، چاہے وہ نجم سیٹھی ہوں، چاہے وہ سہیل وڑائچ ہوں، چاہے وہ طلعت حسین ہوں، چاہے وہ افتخار احمد ہوں، چاہے وہ نصرت جاوید ہوں، اسی قسم کے دیگر جتنے بھی وڈے اینکر، ویلے کالم نگار یا ملازم صحافی ہوں. عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر کیونکہ مخصوص اشارہ تھا انہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے، جناب وہ ہمیشہ ان کی جو توپوں کا رخ ہے وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب رہتا تھا. آج اس وقت اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، گزشتہ 3 برسوں کے اندر پاکستانی عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، پاکستانی میڈیا کے ساتھ، ایون خود ان کے اپنے ساتھ جو کچھ کیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں چلا سکتے، اپنی مرضی سے کسی قسم کا کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے، بجائے یہ کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں. کہاں ہیں وہ صحافتی تنظیمیں؟ کہاں ہیں وہ جناب بڑے بڑے نام نہاد دانشور جو عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر تو روز لٹھ لے کر آ جایا کرتے تھے سامنے، لیکن آج وہ خاموش بیٹھے ہیں. ان کی خاموشی کوئی سربستہ راز نہیں ہے. سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک تو ان کی خاموشی کے پیچھے ڈنڈا ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر اس خاموشی کے پیچھے ان کی جناب فوائد ہو سکتے ہیں. وہ فوائد ان کے مالی بھی ہو سکتے ہیں، وہ فوائد جناب ان کے پروفیشنل بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ فوائد ان کے دیگر انداز میں اپنی فیملی، اپنے بچوں کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. اس قسم کی طرح طرح کی خبریں اور رپورٹس بھی اس وقت میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں. لیکن حیران ہے کہ جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں بجائے یہ کہ اس ریاستی آئینی ڈھانچے کو جو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، بجائے یہ کہ اس کے اوپر گفتگو ہو، بجائے یہ کہ اس کے اوپر ڈبیٹ کریٹ کی جائے، اس کے اوپر بات کی جائے کہ جناب آپ نے ان صاحبان کو جو کہ
25 کے اندر ریٹائر ہونے جا رہے تھے، کسی کو 3 سال اور کسی کو 5 سال کی مدت ملازمت آپ نے اضافہ کر دیا۔ زرداری صاحب نے اسی دوران کیا کارروائی ڈالی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ وہ کیا کارروائی انہوں نے ڈالی؟ وہ انہوں نے یہ کارروائی ڈالی کہ جناب آرمی چیف کی بطور CDF تقرری کے بعد مدت ملازمت دوبارہ طے کرنے کا بل بھی انہوں نے منظور کر لیا۔ یعنی کوئی آئین، کوئی قانون نہیں، ان ایکٹ کے ذریعے، ترامیم کے ذریعے آپ منظوریاں دیتے جائیں اور نئی 5 سالہ مدت 2025 سے شروع کر لیں۔ یعنی جہاں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا وہ 2025 میں ریٹائر ہوں گے یا 2027 میں ہوں گے، وہاں معاملات کو اب 2030 تک لے جایا جا رہا ہے۔ جہاں امین الدین صاحب آئینی بینچ کے سربراہ 2 ہفتے بعد ریٹائر ہو رہے تھے، وہاں جناب انہیں 3 برس کے لیے آئینی کورٹ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام تر معاملات کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ جناب بشرا بی بی کے کنٹرول میں تھے عمران خان اور ملک کا انہوں نے فلاں کر دیا اور ایسا کر دیا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ کمنٹ باکس کے اندر فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔